طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومقتدانا ومولانا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. کربلا قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اس دوران سے ایک سلسلہ جاری ہے اور مسلسل کوششیں کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی چند آیات آپ کو بیان کروں اور اسی طرح سے ہم کربلا کو مفہوم کو اس کے متعلق کو سب پروردگار عالم نے کربلا ہمیں ایک عظیم نعمت عطا کی اور اس نعمت کی قدردانی پہ خدا متعال ہمیں اور نعمتیں عطا فرماتا ہے. اگر یہ نعمت ہمیں صحیح سمجھ میں نہیں آئے اور اس کی قدردانی نہیں کرے تو جو اس کے بعد نعمتیں ملنی ہیں ان سے بھی انسان محروم رہ جاتا ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کربلا کی صحیح شناخت حاصل کریں اور کربلا اور قرآن مجید در حقیقت میں دونوں اس طرح سے ایک ساتھ ہے جیسے انسان اور اس کا لفظ. اگر ان میں سے انسان ایک کو بھی سمجھ جائے تو انسان صحیح طرح سے کربلا کو سمجھ سکتا ہے. اور اگر انسان جو ہے وہ کربلا کے متعلق غلط جو ہے معلومات یا دین کو عقیدہ بتا لے تو آپ کو دیکھیے کہ ہدایت سے بہت دور نکل جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے قرآن مجید کے لیے اگر کوئی غلط ذہن اٹھا لے تو وہ پھر قرآن مجید پڑھتا تو رہے گا لیکن قرآن سے ہدایت نہیں ہو سکتی. جیسے اعترافی تفکروں میں سے ایک تفکر یہ ہے جو غلط سوچیں ہیں ان میں سے ایک سوچ یہ ہے کہ قرآن مجید ائمہ معصومین کے لیے آیا. جب اس انسان نے سمجھ لیا کہ یہ معصومین کے لیے قرآن اترا ہے تو یہ پھر سے قرآن مل وہ لوگ نہیں سمجھتے. تو اس لیے کہ اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن مجید کو معصومین کے لیے آیا ہے. اور جنہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کربلا صرف اہل بیت کی ہے وہ کربلا میں بس جا تو سکتا ہے زیارتیں تو کر سکتا ہے لیکن کربلا سے اس کو مل نہیں سکتا. تو یہاں پہ ہماری سوچ ہونی چاہیے وہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے. سب سے پہلے جو قرآن اسٹارٹ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یعنی قرآن مجید ہمیں ہماری غلط سوچوں کی صحیح اصلاح کرتے ہوئے نظر آتا ہے اور بتاتا یہ ہے کہ قرآن مجید ایسا نہیں ہے کہ رسول پاک کے لیے ہے یا ائمہ معصومین کے لیے ہے. فرمایا یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اور کبھی کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے ہدایت ہے. جس طرح سے کربلا مومنین کے لیے بھی ہدایت ہے اور مسلمین کے لیے بھی ہدایت ہے اور انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے. تو ایک غلط جو ہے ہمیں فکر کربلا سے بہت دور لے جاتی ہے. جیسے اگر موٹر وے پہ آپ جا رہے ہو ہائی وے پہ آپ جا رہے ہو اور ایک غلط ایکسیڈنٹ لے لیں تو جانا کہیں اور ہوگا بولو اور پہنچ کہیں اور جائیں گے. بس یہی سوچ کہ اگر ذرا سا بھی ہم نے غلط تصور کر لیا تو وہ ہم کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے. جیسے یہ غلط یہ ہے کہ یہ صرف ثواب کے لیے قرآن مجید کی ایسی کتاب ہے کہ صرف ثواب کے لیے یہ تبرک کے لیے کتاب ہے. تو جب ہم ثواب کے لیے اس کو سمجھ لیں گے اور تبرک کے لیے اس کتاب کو سمجھ لیں گے تو ایسے موقع پہ قرآن مجید سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ہم بس ثواب لیتے رہیں گے. اور کربلا کے لیے بھی اگر ہماری یہی سوچ ہوئی کہ کربلا ثواب کی کتاب ہے ثواب کی داستان ہے تو ہمیں ثواب تو بے شک ملے گا اس میں کوئی کمی نہیں ہے کیونکہ ثواب جو ہے جہاں پہ آپ نیت ثواب کی کریں گے تبھی ملے گا اور نئی نیت کریں گے بولو تب بھی ملے گا. ثواب در حقیقت میں اس کو اردو میں اگر ترجمہ کیا جائے تو لنگر بنتا ہے.
لنگر کی نیت سے اگر کوئی مجلس میں آئے وہ لوگ اس کو بھی لنگر مل جاتا ہے، لیکن جو لنگر کے لیے نہیں آئے وہ لوگ اس کو بھی لنگر مل جاتا ہے، جو لنگر چھوڑ کے چلا جائے اس کو بھی بلا کے مومنین دے دیتے ہیں، یعنی لنگر ہر ایک کو مل جاتا ہے۔ اسی طرح سے ثواب جو ہے ہر ایک کو مل جاتا ہے، لیکن یہ جو مجالس اعضاء ہیں ان کا مقصد ثواب نہیں ہے بلکہ ثواب سے آگے بڑی بات ہے۔ جیسے اقبال نے کہا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، اور ابھی عشق کی امتحان اور بھی ہے، اور اس سے آگے بھی ایک راستہ ہے۔ تو اگرچہ ثواب کی نعمت ہے خدا کی، لیکن جو کربلا کا مقصد ہے وہ اس سے آگے کی بات ہے، اس سے اوپر کی بات ہے۔ اسی طرح سے جو قرآن مجید کے لیے غلط تصور پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جادو ٹونے اور ان کی اثر کو ختم کرنے کے لیے، تو لوگ یہی کام کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کے تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لیں اور انہی کے بعد جا رہے ہیں کہ ان کے بعد جو یہ کام کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید سیکھنے والے بالکل نہیں رہتے اور نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر آپ دیکھیے کہ جو نسل جوان ہو رہی ہے اور یہ جو آگے بڑھ گئی ہے، ان میں سے آپ پوچھیے کہ کتنے ہیں قرآن مجید کو سیکھ رہے ہیں، اس کے ترجمے کو، اس کی مفاہیم کو، اس کی تفسیر کو، تو ان میں سے آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے سوائے وہ چند احباب کے جنہیں اللہ نے نعمت دی ہے، وہ مدرسوں میں چلے گئے ہیں، بقیہ عوام الناس وہ سیکھتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ در حالانکہ قرآن مجید خود کیا کہتا ہے، ہدی للناس، میں انسانیت کی ہدایت کے لیے، لیکن یہ مخصوص کس کے لیے ہو گیا ہے؟ چند طلاب کے لیے، چند وہ احباب جو مدرسے میں چلے جاتے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح سے کربلا چند احباب کے لیے نہیں ہے بلکہ کربلا پوری انسانیت کی نجات کا سامان اپنے ساتھ لے کے آئی ہے۔ لیکن اگر ہم کربلا کو صحیح سمجھیں گے نہیں اور کربلا کی اتباع نہیں کریں گے اور اس کو اپنا اسوہ اور اپنا امام نہیں بنائیں گے تو وہ کربلا سے کبھی بھی ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ضرور پڑھیے محمد والے ایک چیز جو انسان کو معرفت سے روک دیتی ہے اور آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے وہ یہی ثواب ہے، وہ یہی رقمتیں ہیں۔ جس وقت انسان رغبتوں کے پیچھے چل پڑتا ہے تو وہ کبھی بھی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، کبھی بھی جو ہے وہ اس کو اس کے فہم میں اور علم میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہوگا بھی تو وہ بڑے محدود لیول پہ ہوگا۔ جیسے ایک جگہ پہ کوئی صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے 1.5 گھنٹے کی تقریر کی، تو سننے والے یہ کہہ رہے تھے جناب وہ ثواب تو آدھے گھنٹے میں پورا ہو گیا تھا، تو یہ بقیہ کہتا ہے لوگ، تو اس کو ایک گفتگو جو ہے بے مقصد اور بے معنی نظر آئے کہ جب ثواب والی بات ہے وہ تو چاہے آپ پہلے وقت پہ آ جائیں تبھی ثواب مل جائے گا، درمیان میں آ جائے بولو تبھی ثواب مل جائے گا، جب آخر میں آ جائے تبھی ثواب مل جائے گا، تو پھر پہلے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو ثواب اتنا ہی ملنا ہے، ثواب ملنا ہی ملنا ہے، پھر یہ کیا بات ہے؟ تو یہ ثواب جو ہے، یہ لنگر، یہ رغبتیں، یہ چیزیں انسان کو معرفت سے دور کر دیتی ہیں اور معرفت کی طرف لے جاتی نہیں ہے۔ جیسے ایک آپ کی خدمت کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک فقیر آپ کے دروازے پہ آ جاتا ہے اور آپ کو بیل دیتا ہے، اپنی حاجت کو پیش کرتا ہے، آپ اس کو کچھ نہ کچھ جو بھی حسب توفیق ہے چیز دے دیتے ہیں، اس لیے کہ ثواب ملے گا۔ ظاہری سی بات ہے فقیر کی مدد کریں گے تو اگر آپ دیں گے، جب دنیا میں دیں گے تو خدا مہربان ہوگا، عرش بری بے شک۔ اب آپ نے اس کو دے دیا اس لیے کہ اللہ مہربان ہوگا عرش بری پر، اور جب کوئی پوچھے آپ سے کہ بھائی وہ کون تھا، پتہ ہے فقیر کا، آپ کیا کہو گے؟ مجھے بری کا تھا۔ کیا اس کا نام پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ کہاں رہتا ہے؟ نہیں پتہ۔ کوئی اس کے بارے میں انفارمیشن کیا نہیں؟ کیوں؟ یہ آپ ٹوٹلی جو ہے اس کی شناخت سے فقیر سے کیسے محروم ہو گئے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے دل و دماغ میں جو بات تھی وہ یہی تھی کہ ثواب، مجھے ثواب لینا، میں ثواب کے لیے مدد کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان اس ثواب کی نیت سے وہ کام کرتا ہے تو معرفت سے معروف ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے احباب وہ کربلا میں اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ ثواب کے لیے۔ وہ ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، اور جہاں علی اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں، ہمیں کیا؟
جہاں مسیریت پھیل رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو بس ثواب سے غرض ہے، ثواب تو ملنا ہی مل رہا ہے، تو اس لیے ثواب انسان کو معرفت سے روک دیتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ کربلا کے رستے میں جب ہم چلیں تو ثواب کے لیے نہیں، ثواب بڑی پیچھے رہ جاتی ہے، بات ہمیں آگے چلنا ہے، کہیں زندگی سے نہیں یہ پتہ ہے جہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہے، کچھ اور بھی مقصد ہے، صرف یہی مقصد ثواب نہیں ہے۔ تو ثواب کس کے لیے؟ قرآن کرام ثواب انسان کو رغبت دلانے کے لیے، ثواب انسان کو قریب کرنے کے لیے، لیکن جیسے ہی آپ قریب ہو گئے تو پھر ثواب اس کو چھوڑ دیں، پھر آگے اس کے مقصد کے ساتھ چلیں، پھر عشق کے ساتھ آگے چلیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ آپ ہر طرح کو چل نہیں، ایک سواری ہوتی ہے، جیسے ہی آپ نے جانا ہے، بیرون ملک جو مسافر بیٹھے ہیں اس بات سے جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے جانا وہاں پہ تو سب سے پہلے یہ کوئی گاڑی لیں گے، گاڑی تک جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ جائیں گے، اس کے بعد پلین پہ بیٹھیں گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر سواری سے آدمی فوراً وہاں بیرون ملک پہنچ جائے گا، نہیں، پہلے گاڑی لی جائے گی اور اس کے بعد ہو، تو ثواب صرف آپ کو ایئرپورٹ تک لے جانے کے لیے، آپ کو اس میدان تک حاضر کرنے کے لیے، جیسے ہی آپ اس میدان پہ حاضر ہو گئے اب یہ ثواب آپ کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ جو چیز انسان کو لے کے جا سکتی ہے وہ عشق ہے، جیسے خوب کہا حکیم امت نے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق ہے جو بے خطر کود پڑا ہے، کیوں؟ عقل ہے محو تماشا لبے بابا، عقل تو بھی سوچ و بچار میں لگی ہے، اور یہ عشق ہے جو انسان کو آگے لے کے جا رہا ہے۔ اگر وہ ثواب کے لیے چلے جائیں تو ثواب والے تو بڑے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو ایک ہے رغبت دین اور ایک ہے مقصد دین، یہ دونوں الگ الگ ہیں، رغبت اور ہے اور مقصد اور ہے۔ رغبت کسے کہتے ہیں؟ رغبت یہ ہے کہ جو آپ شوق دلاتے ہیں، جو آپ اشتیاق دلاتے ہیں، جو آپ اصرار کرتے ہیں کسی کو آنے کے لیے، بلانے کے لیے، یہ رغبت ہے۔ جیسے ماں بیٹے سے کہتی ہے بیٹا آپ اسکول جاؤ، آپ کو چاکلیٹ ملے گی، آپ کو سیر کرانے لے جاؤں گی، پارک میں لے جاؤں گی، آئس کریم آپ کو کھلاؤں گی، یہ مختلف جو ہے وہ بہانے دیتی ہے، کھانا گھر لے جاؤ گی۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ اسکول جانے کا مقصد نہیں ہے، کسی بھی اسکول جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بچہ بعد میں پارک جائے، بلکہ اسکول یہ ثواب جو ہے اس کو کہاں تک لے جائے گا؟ سکول تک لے جائے گا، اور سکول جا کے بھی اگر وہ، کالج جا کے بھی اگر وہ کسی خیال میں رہے کہ مجھے جو ہے نا وہ آئس کریم ملے گی، تو کبھی بھی وہ آگے کبھی بھی آگے بڑھ نہیں سکتا، بلکہ اب یہاں پہ پہنچ کے اس کو علم اور شعور حاصل کرنا ہے اور پھر اپنے مقصد کے عشق کے ساتھ اس کو آگے بڑھنا ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسان کو کربلا میں، یعنی اس میدان میں جو ثواب لے کے آتا ہے، آپ کے کتنے ہی ایسے احباب ہیں جو شیعہ نہیں ہیں لیکن اسی لیے سے کہ وہاں پہ لنگر چل رہا ہے، چلو چلتے ہیں جا کے، تو وہ اسی رغبت کے لیے آ جاتے ہیں میدان میں، اور جب میدان میں آ گئے تو پھر اب ان کو معرفت جو ہے وہ آگے لے جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ انسان کو ثواب لے جائے گا۔ تو ایک رغبت دین ہے اور بولو دوسرا ہے مقصد دین۔ دو چیزیں بولو، ایک ہے رغبت دین اور بولو دوسرا مقصد دین۔ رغبت دین اور ہے اور مقصد دین بولو اور ہے۔ رغبت دین یہ ہے کہ انسان کو اس کے قریب کرنے کے لیے ہے، اور مقصد اس کو آگے لے جانے کے لیے۔ درود پڑھیے محمد والا۔ مومن کرام اکثر احباب جو ہے نا ان کی کچھ حاجتیں ہوتی ہیں اور حاجتیں پوری نہیں ہوتی، آپ اتنی مالی طور پہ سیٹ ہوتے ہیں، ہر حوالے سے وہ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن ان کو جب حاجتیں درپیش ہوتی ہیں اور حاجتیں کسی بھی میدان سے پوری نہیں ہوتی تو وہ پھر دینی محافل کا رخ کرتے ہیں، مجالس عذاب میں آتے ہیں۔ حتیٰ یہ کہ غیر مسلم کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جس وقت وہ اپنی حاجتیں پوری نہیں کر پاتے تو اس فرش عذاب میں وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنی حاجتیں پوری کروا لیتے ہیں۔ تو یہ جو حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، بے شک یہ نہیں کہ یہاں پہ حاجتیں پوری نہیں ہوتی، بے شک حاجتیں پوری ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر آنے کے بعد جب حاجتیں پوری ہو گئی تو پھر اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں معرفت کے ساتھ آگے بڑھنا، عشق کے ساتھ آگے بڑھنا۔ اگر پھر ہم جو ہے وہ حاجتوں کے ساتھ حاجتوں پہ رہیں گے
تو بس وہیں پہ رہیں گے، کہیں آگے بڑھ نہیں پائیں گے۔ جیسے کیا کہا وہ کہ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی ہے، آشیا اور بھی ہے، کچھ اور بھی ہے، ثواب کے علاوہ کچھ اور بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور جو مقصد دین کا رکھا ہے نا، وہ اس قدر خداوند متعال نے اس کو پیارا اور اتنا حسین بنایا ہے کہ اگر اس مقصد کی شناخت انسان حاصل کر لے تو انسان جو ہے وہ اپنی جان لگا دیتا ہے، لیکن مقصد سے پیچھے ہٹتا نہیں ہے۔ لیکن مقصد جو ہے ثواب کے لیے پروردگار نے بہت سی چیزیں رکھی ہیں، جیسے انگور ہے، کھجور ہے، انگور ہے، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ ثواب کے لیے۔ لیکن یہ ایک حد تک انسان کو آگے لے جاتی ہے، لیکن جو مقصد دین ہے وہ خدا نے بہت عظیم رکھا۔ مقصد کیا رکھا ہے؟ خداوند متعال نے فرمایا کہ انا عجزی پہ، یعنی یہ عبادتیں، یہ دین، اس کی جو جزا ہے وہ کون ہے؟ میں ہوں۔ جیسے روزے کے لیے بھی ہے اصوم لی و انا عجزی پہ، روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا ہوں۔ اور جیسے قرآن مجید میں پروردگار فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم، کہ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی جو خوشی ہے نا وہ سب سے بڑی ہے، خداوند متعال کی خوشنودی سب سے بڑی ہے، اور ذالک الفوز العظیم، اور جس کو یہ مل جاتی ہے اس کو سب سے بڑی کامیابی مل جاتی ہے۔ یعنی خداوند متعال کو اگر کسی نے راضی کر لیا تو در حقیقت میں اس کو سب کچھ مل گیا۔ لیکن اگر ہم چیزوں کے پیچھے رہے تو چند ایک چیزیں تو ہو سکتا ہے ہمارے ہاتھ میں آ جائیں، لیکن وہ عظیم نعمت اور عظیم مقصد جو ہے وہ انسان سے چھین لیا جائے۔ تو اگر انسان اس دنیا میں خداوند متعال کو اپنا ہدف قرار دے دے، اس کو اپنا مقصد قرار دے دے، اور تو انسان بہت آگے تک جا سکتا ہے۔ آپ یہی دیکھیے کہ جتنی آیات قرآن مجید ہے، اور تقریباً اگر آپ دیکھیے 6000 سے زیادہ آیات ہیں، تو ان میں 1000 آیات انسان کو اس بات کی طرف اشارہ دلاتی الیہ راجعون، صرف ایک بات کے اوپر کہ تم نے اس کی طرف جانا ہے۔ انا للہ بولو الیہ راجعون، بار بار یہ کہ الیہ راجعون، اس کی طرف جانا ہے، اس کی طرف جانا ہے۔ یعنی 1000 آیات اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ تو نے یہاں پہ بولو رہنا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہاں پہ نہیں رہنا، بلکہ تو نے اس طرف جانا ہے۔ تو انسان کو جو مقصد دین بتاتا ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ اس کی جتنی عبادتیں ہیں، تمام عبادتوں کی نیت ایک ہے، وہ کیا بولو؟ قربتاً الی اللہ، قربتاً یعنی اللہ کے قریب ہونا، اللہ کی خوشی کو حاصل کرنا، یہ مقصد ہے۔ لیکن بعض احباب کیونکہ خدا کی معرفت نہیں رکھتے، ان کو پھر لنگر دینا پڑتا ہے، وہ لنگر کے لیے بھی آتے ہیں، اور اگر بعض بار لنگر میں کمی ہو جائے بندے بھی کم ہو جاتے ہیں، لنگر میں زیادتی ہو جائے بندے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ لنگر والے احباب اور ہیں، لیکن جو خدا کی خوشی کے لیے آتے ہیں بولو یہ احباب اور ہیں۔ کربلا میں ایک بھی فرض جو ہے وہ اہل ثواب نہیں ہے، اہل لنگر نہیں ہے، اس لیے کہ جب شب عاشور امام حسین نے فرما دیا دیکھو میں تم سے راضی ہوں اور تم یہاں سے جا سکتے ہو، تمہاری جنت کا بھی میدان ہے، تمہاری شفاعت بھی میں کروں گا، اگر یہ دشمن ہے تو میرے ان کو کر کچھ غرض ہے تو مجھ سے ہے، تم جا سکتے ہو۔ اگر یہ اہل ثواب ہو، اہل رغبت ہو، اہل جنت ہو تو ان کا ثواب تو پورا ہو گیا، ان کا مقصد تو پورا ہو گیا، یہ تو ان کو واپس پلٹ جانا چاہیے۔ لیکن کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں فرزند زہرا، اگر یہ 1000 مرتبہ بھی ہمیں ہمارا سر قلم کر دیں اور ہمارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے خاک میں بدل دیں، لیکن یہ تقاضا کریں کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں، فرزند زہرا یہ جانے تو جا سکتی ہیں لیکن ہم آپ کے ساتھ جا نہیں سکتے۔ تو اس طرح سے ہمیں ان مجالس اعضاء میں آنا چاہیے، اس طرح سے ہمیں لبیک کہنی چاہیے کہ 1000 مشکلیں ہوں، 1000 مصیبتیں ہوں، لیکن ہم اپنے دل و جان کے ساتھ اس راستے میں آئے کہ یہ جان کئی دفعہ بھی اگر فدا کر دی جائے لیکن ہم حسین کے راستے کو چھوڑیں نہیں۔ سب مل کے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ یہ ہمیں اس لیے کربلا بلایا گیا ہے تاکہ ہم اس عشق کے راستے میں خدا تک پہنچے، اور یہ بہترین جو ہے وہ مقصد ہے۔ اس سے بڑھ کے خدا سے بہتر لیس کمثلہ شیء، خدا سے بہتر بولو
کوئی بھی نہیں، ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اگر دین کا مقصد کوئی انگور ہوتا، کھجور ہوتا، بور ہوتا یا کوئی لنگر ہوتا تو اس سے بہتر بھی کچھ ہو سکتا تھا، لیکن خداوند متعال نے دین کا جو مقصد رکھا ہے وہ خداوند متعال کا بولو عشق ہے، اس سے محبت ہے، اس کی طرف انسان کی جستجو ہے۔ اس لیے جتنی نیتیں ہیں دین کی، آپ کوئی بھی کام کر لیں اس میں یہی ہے کہ میں خدا کے کروں۔ اگر اس میں غیر خدا کا ذرا سا بھی خیال انسان کے دل میں آ جائے وہ سب بیکار ہے، کیوں؟ مقصد سے وہ دور ہو گیا۔ ویسے ہی ہے جیسے آپ جا رہے ہیں موٹر وے پہ اور ایکسیڈنٹ کوئی اور لے لیا تو کتنی دور نکل جائے گا؟ بس ذرا سا خیال آ گیا کہ بھائی ہم نے جو ہے وہ کچھ اور کرنا ہے تو ہو جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج جو ہمیں مشکل درپیش ہے وہ یہ ہے کہ جو مجالس سے ادا ہو رہی ہے اس میں خطیب ٹوٹل اس کی کوشش یہ ہے کہ مجمع کو خوش کر دے۔ جتنی باتیں ہیں وہ یہ نہیں کہ ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے ایک بزرگ مفکر اور عالم دین جن کا نام شہید مطہری، وہ فرماتے ہیں جب وہ پڑھ کے آئے فیلڈ کے اندر تو انہوں نے یہ دیکھا کہ معاشرے میں ضرورت کس بات کی ہے، تو انہوں نے عہد یہ کیا کہ جو مشکل ہے نا میں اس کے لیے گفتگو کروں گا، یعنی جو بیماری ہے، جو پرابلم ہے وہ میں کسی اور چیز کے لیے نہیں کروں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو وہ نعمت عطا کی، اتنی توفیقات کا اضافہ کیا کہ امام خمینی نے فرمایا کہ اگر کسی نے اسلام کو سمجھنا ہے تو وہ مطالعہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو صحیح مقصد تھا وہ دین کا انہوں نے بیان کیا، لیکن وہ اگر رغبتوں کی طرف چلے جاتے تو پھر وہ صحیح مقصد کو بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن افسوس یہ کہ آج کل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ جی ہم نے حاجی کو کہو میں تمہیں بولا، آپ مجھے حاجی صاحب کہیں، ہم آپ کو مولوی صاحب کہیں گے۔ آج کل یہ چل رہا ہے کہ وہ مجمع کو خوش کر رہے ہیں کہ بنا جنت جو ہے وہ آپ نے نعرہ حیدری لگانا ہے، بولو پل سے گزر جانا ہے۔ یہ باتیں انہیں بتائی جا رہی ہیں کہ کچھ بھی وہاں پہ کرنا نہیں ہے اور مجمع کو خوش کر رہا ہے، بس یہ دونوں ایک دوسرے کو خوش کر رہے ہیں۔ تو بھائی جب آپس میں خوش کرتے رہو گے تو خیالات کی دنیا میں تو آپ بہت آگے چلے جاؤ گے، لیکن جب حقیقت میں اگر خیالات سے باہر نکلے تو پتہ لگے گا کہ وہیں پہ ہے، گاڑی ابھی چلی نہیں، گاڑی ابھی نہیں چلی۔ یہ گاڑی تب چلے گی تب ہم منزل کی جانب رواں دوا ہوں گے جب ہمارا مقصد بولو خدا ہوگا، اور خدا جو ہے وہ جب مقصد ہمارا ہوگا تو پھر ہم آگے جا سکتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ان مجالس اعظام میں کربلا سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ کس چیز کا پیغام ملتا ہے؟ وہ عشق خدا بندی ملتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ شب عاشور ہے اور اس طرح سے عبادت پروردگار ہو رہی ہے، اس طرح سے عبادت پروردگار ہو رہی ہے جس طرح سے شہد کی مکھیاں کے چھتے میں بن بنانے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو عشق خدا ہے وہ اپنے عروج پہ ہے، لیکن جو ہم کربلا کو بیان کر رہے ہیں اور کربلا بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی ماں کی خواہش یہ ہے کہ بیٹے کو ہاتھ میں مہندی نہیں لگی اور کوئی ماں یہ چاہتی کہ سہرا نہیں بندھا ہوا۔ ہمیں دوسرے انداز سے کربلا پیش کی جا رہی ہے، لیکن وہ جو عظیم اس کا پہلو ہے، جو خدا کی ذات ہے، وہ جو ہے اس سے ہم محروم کیے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں۔ اگر ہم اس مقصد کو بھول گئے تو پھر ہم کسی اور مقصد کی طرف اگر جائیں گے تو بے شک یہ تو ایک عظیم سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کربلا کو، اس غم کو معجزہ قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے۔ یہ کبھی مٹنے والا بولو نہیں ہے۔ ہم مٹ جائیں گے، ہم نہیں تھے تب بھی یہ تھا، اور جب ہم نہیں ہوں گے بولو تب بھی یہ ذکر رہے گا۔ لیکن اگر ہم اس میں صحیح مقصد تک پہنچ گئے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مٹ جائے گا۔ آپ دیکھیے خدا نہ خواستہ کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بہت روتا ہے، جتنے آنسو اس کے وجود میں ہوتے ہیں سب نکال دیتا ہے۔ اچھا دوسرے دن روتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ مہینے کے بعد جب چیلم آتا ہے تو مشکل سے 2-4 آنسو آ جاتے ہیں، لیکن 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد پھر کوئی یاد دلا دیتا ہے، اور یہی جب 5 سال 10 سال گزر جاتے ہیں تو زور بھی لگاتا ہے کوئی آنسو بولو نہیں آتا۔ اگرچہ یعنی اس نے اپنے باپ کو دیکھا ہے، سالہ سال اپنے باپ کے ساتھ رہا ہے، اس کی گودی میں پروان چڑھا ہے، لیکن یہ آنسو نہیں آتے، یہ آنسو تھم جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں۔ کیا سبب ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی مومن کرام 1-2 دن نہیں ہے، 1-2 سال نہیں ہے،
ایک صدی نہیں ہے، کئی صدیوں کے بعد بھی یہ آنسو رکتے نہیں ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ایک گھرانے کے نہیں ہے، ایک گھر ایسا ہے جس کے آنسو نہیں رک رہے نا، بلکہ نہ ہی ایسا ہے کہ ایک قبیلہ ایسا ہے، نہ محلہ ایسا ہے، نہ ایک شہر ایسا ہے، نہ ایک ملک ایسا ہے، نہ ایک قوم ایسی ہے، نہ ایک قبیلہ نہیں، بلکہ جتنے بھی قبائل ہیں، جتنے بھی خطے ہیں. آپ دیکھیے عزاداری امام حسین کی آج پاکستان سے لے کے ایران تک، ایران سے لے کے عراق، افغانستان، ہندوستان، حتیٰ امریکہ اور دوسری دنیا کے تمام ممالک میں عزاداری امام حسین کی ہو رہی ہے. اور وہاں پہ جو روزے عاشور ہے، آپ دیکھیے کہ اس طرح سے وہ روئیں گے، ایسے وہ گریہ زاری کریں گے پوری دنیا میں جیسے ابھی شہادت ہو. تو یہ کس طرح سے ایسے ممکن ہے؟ آخر کیوں ایسے ممکن ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے اس کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہوا ہے. کسی اور کو غم کو قیامت تک کے لیے رکھا نہیں ہوا. جب کسی اور غم کو قیامت تک کے لیے نہیں رکھا ہوا تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ عظیم معجزہ ہے. جسے قرآن مجید ایک عظیم معجزہ ہے نا، اسی طرح سے یہ کربلا بھی ایک عظیم معجزہ ہے. آپ دیکھیے کہ قرآن مجید 1400 سال سے ہمارے درمیان میں موجود ہے، لیکن کوئی بھی اس کا واو اور کوئی بھی لفظ اس کا چینج نہیں کر سکا. کتنے ہی دشمن آئے قرآن مجید کے، اور ابھی کتنے ہی دشمن ہیں قرآن کے، لیکن کوئی بھی قرآن مجید کو بگاڑ نہیں سکا، کوئی بھی ہٹا نہیں سکا. کتنے ہی لوگ ہیں چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی پرنٹنگ رک جائے اور قرآن مجید جو ہے بدل دیا جائے، لیکن اس کو بدل وہ لوگ نہیں سکے. اگرچہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک ناکام کوششیں کی ہے. لیکن اسرائیل میں جا کے قرآن مجید آپ جو دیکھیں گے وہ اس میں بہت سی آیات انہوں نے ختم کر دی ہیں، لیکن کبھی بھی حق مٹے گا نہیں، وہ ہمیشہ باقی رہے گا. اسی لیے اسی طرح سے یہ کربلا ہے کہ کبھی بھی یہ مٹنے والی نہیں ہے اور یہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. جو اتنا بڑا معجزہ خدا کا ہمارے سامنے ہو تو ہمیں اس معجزے سے ہدایت پانی چاہیے. اس معجزے سے ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ آخر اس کا راز کیا ہے. خداوند متعال نے کیوں اس غم کو قیامت تک کے لیے رکھا، یعنی خداوند متعال نے کیوں اس کو قیامت تک رکھا؟ تو اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کو دو چیزیں چاہیے، ایک علم اور ایک عشق. جیسے پرندے کو پرواز کے لیے دو چیزیں چاہیے، دو پر چاہیے. اگر دو پر نہیں ہوں گے پرندہ پرواز بولو نہیں کر سکتا. جیسے خواتین ہیں اگر محفل میں جاتی ہیں تو انہیں پہننے کے لیے دو بالیاں چاہیے. اگر ایک بالی ہوگی تو کبھی بھی محفل میں جائیں گی نہیں. جیسے آپ کو چلنے کے لیے جوتی میں پاؤں میں دو جوتیاں چاہیے، اگر ایک ہوگی تو آپ چل نہیں سکتے. جیسے ٹرین کو چلنے کے لیے دو چاہیے پٹری، لیکن اگر ایک ہو وہ چل بولو نہیں سکتی. اسی طرح سے جیسے پرندے کو پرواز کے لیے دو پر چاہیے، ایسے ہی انسان کو بھی خدا کی بارگاہ تک جانے کے لیے دو پر چاہیے. اور خدا نے دو پر عطا کیے. وہ کون کون سے ہیں؟ ایک علم چاہیے اور ایک عشق چاہیے. جس کے پاس عشق ہو وہ بھی خدا تک نہیں جا سکتا، اور جس کے پاس بولو علم ہو وہ بھی خدا تک نہیں جا سکتا. اس لیے خداوند متعال نے علم قرآن کی صورت میں عطا کیا اور عشق اہل بیت کی محبت کی صورت میں عطا کیا، کہ جس کے اندر یہ دو چیزیں آ جائیں، یعنی قرآن کا شعور آ جائے اور اہل بیت سے عشق آ جائے، وہ خدا تک جا سکتا ہے. ضرور پریشان کتاب ہمیں عطا کی ہے جو قیامت تک جائے گی. ایسا غم عطا کیا ہے جو قیامت تک جائے گا. اتنے ہی غم ہیں جو مٹ جاتے ہیں اور کتنی ہی کتابیں ہیں اور جس وقت وہ پرنٹ ہوتی ہے تو ہاتھوں ہاتھ مٹ جاتی ہے، لیکن جس وقت کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو کوئی بھی اس کو لینے والا نہیں ہوتا. آپ دیکھیے پچھلی صدی میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ابھی ان کا کوئی بھی کھولے گا، لیکن قرآن مجید جب نازل ہوا تھا اس دن سے لے کے آج تک یہ اس کا جو یعنی آپ کہہ لیجیے اس کی پرنٹنگ ہے یا اس کا حفظ ہے، جو اس کی قرأت ہے وہ روز بروز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو ایک معجزے کے طور پہ رکھا ہے. ایسا نہیں قرآن کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا. اسی طرح سے غم اہل بیت بھی کبھی بھی پرانا نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ اس دن سے جب سے امام کی شہادت ہوئی ہے
اور ہر سال یہ غم بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں دنیا کے ہر کونے کونے میں عزاداری ہو رہی ہے، اور یہ غم جو ہے وہ آگے چلتا جا رہا ہے۔ مومنین کرام، ہم اگر ان دو پلوں میں سے ایک پر کو بھی اگر مس کر گئے، زخمی ہمارا ہو گیا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اب ہماری پرواز اٹھ جائے۔ وہ پر کون کون سے ہیں؟ ایک علم کا ہے، اور دوسرا بولو عشق کا ہے۔ علم کے لیے اللہ نے قرآن مجید اتارا ہے۔ آپ دیکھیے کہ بعض احباب یہ ہیں کہ وہ قرآن مجید جو ہے اس کو پڑھنے کو نہ تنہا ثواب، بلکہ وہ تو اپنے قسم کھا کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہی نہیں ہے۔ اور کوئی بھی ہمارے ہاں، یعنی آپ اندازہ لگائیے، قرآن مجید نے ایک گلہ کیا ہے قرآن مجید نے، اور وہ کیا ہے، میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ۔ کچھ لوگ امی ہیں، جو بات جو ہے قرآن مجید فرماتا ہے، بنی اسرائیل سے بات کر رہا ہے، فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، کچھ لوگ امی ہیں۔ امی کسے کہتے ہیں؟ ان کہتے ہیں ماں کو، یعنی مادر ذات ہے۔ امی یعنی جیسا ماں نے پیدا کیا بولو ویسا ہی کوئی ہو، اسے امی کہتے ہیں۔ امی ماں، اور امی ماں یعنی جس طرح مادر ذات، کچھ حالتیں ہوتی ہیں انسان ویسا ہی رہتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، کس حوالے سے؟ فرمایا کہ ان کا جو امی ہونا ہے نا، وہ جسامت میں نہیں ہے کہ اتنا ہی جسم ہے جتنا ماں کے پیٹ سے جب جنم لیا تھا اتنا نہیں۔ فرمایا کتاب الہی جو ہم نے اتاری ہے، اللہ کی جو کتاب اتاری ہے، اس کتاب کے متعلق ان کو کتنا علم ہے؟ وہ لوگ اتنا ہی علم ہے جتنا وہ پہلے دن ماں نے جنم دیا تھا۔ تو کتنا جانتے تھے قرآن کو، اللہ کی کتاب کو کتنا جانتے تھے؟ کچھ بھی جانتے نہیں تھے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ إِنْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ جو ان کو معلومات اس نے لی ہوئی ہے نا گھیرے میں، اپنے ذہن میں رکھی ہوئی ہیں، وہ سب گمان ہے، وہم و گمان ہے۔ جو بھی معلومات ہیں وہ سب وہم و گمان ہے۔ ایک نوجوان جو ہے وہ گفتگو کسی کے ساتھ کر رہا تھا، اور کہہ رہا ہے قرآن مجید یہ نہیں کہتا، اسلام یہ نہیں کہتا۔ میں نے اسے کہا بھائی تم نے قرآن پڑھا ہوا ہے؟ کہا نہیں پڑھا نہیں ہوا۔ کہا کسی سے سیکھا؟ کہا سیکھا بھی نہیں ہے، خود پڑھا ہے خود بھی نہیں پڑھا۔ تو میں نے کہا تجھے کیسے پتا ہے کہ قرآن یہ نہیں کہتا؟ کہا بس پتہ ہے۔ اب یہ دیکھیے، اندازہ آپ لگائیے کہ جس نے کبھی پڑھا نہیں، کسی نے جب کسی نے آپ نے سیکھا نہیں، تو پھر کہاں سے پتا ہے؟ اسے کہتے ہیں خیال، اسے کہتے ہیں وہم، اسے کہتے ہیں بولو گمان، اسے کہتے ہیں قرآن مجید میں ظن، یعنی کہ خیالات کی دنیا میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں بولو پڑھا لکھا ہوں، مجھے قرآن کے متعلق مجھے بہت ہی معلومات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگ امی ہیں، یعنی اگرچہ وہ عمر میں 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال کے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے فزکس پڑھ لی ہے، کیمسٹری بولو پڑھ لی ہے، بیولوجی بولو پڑھ لی ہے، پی ایچ ڈی بھی کر لی ہے، لیکن فرمایا اس حوالے سے نہیں، اس حوالے سے وہ جب بدن میں ماں کے آئے تھے اس جگہ سے، تو ان میں بہت سی تبدیلی آ گئی ہے، لیکن جو خدا کی کتاب ہے اس کے متعلق وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، کتاب کے متعلق کچھ بھی جانتے نہیں ہے، الا امانیہ، مگر اپنی خواہشات، حاجتیں کہ ہماری یہ حاجت پوری ہو جائے، ہماری ہو جائے۔ ہمیں ان آیات کو اپنا مخاطب قرار دینا چاہیے، آج دیکھنا چاہیے کہ خدا جن بندوں کی بات کر رہا ہے کیا وہ میں بندہ تو نہیں؟ اب میری ایج کتنی ہو گئی ہے، کبھی میں نے قرآن کو سیکھا ہے، کبھی قرآن مجید کو سمجھا ہے، کبھی میں نے چاہا کہ میرے محبوب میرا پروردگار جس نے مجھے خلق کیا، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے میری ہدایت کا سامان کیا، جب میں نہیں تھا لم یکن شیئا مذکورا، خدا نے فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر، اے انسان تیرے پہ ایک وقت ایسا نہیں آیا تھا۔ آج تو اپنی اوقات بھول گیا ہے، ایک چابی تیرے پاس آ گئی ہے، ایک فون تیرے پاس آ گیا ہے، ہر وقت اس کو لہراتا رہتا ہے کہ اتنے نمبر میرے یہاں پہ، اتنے دوست میرے بولو وہاں پہ ہے۔ تو جو یہ بھول گیا ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر، تیرے پہ وہ زمانہ نہیں آیا تھا کہ لم یکن شیئا، تو کچھ بھی نہیں تھا، لم یکن بولو شیئا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک ہوتا کچھ، اللہ نے جب انسان کی خلقت کی بات کی تو فرمایا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے تمہیں خاک سے پیدا کیا ہے۔ ہم نے کہاں سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا ہے، تو خاک سے پیدا ہوا ہے، یعنی ہم خاک سے پیدا ہوئے ہیں۔
لیکن خدا نے فرمایا کہ وہ وقت بھی تو یاد کر، تجھے خاک والا بھی وقت یاد نہیں ہے، لیکن وہ بھی تو یاد کر جب لم یکن شیء، کچھ بھی نہیں تھا، لم یکن شیء، کچھ بھی نہیں تھا، تیرا نام نہیں تھا، تیرا چرچا نہیں تھا، تیرا گھر نہیں تھا، تیرا بنگلہ نہیں تھا، تیرے دوست نہیں تھے، تیرے عزیز نہیں تھے، تیرے ماں باپ نہیں تھے، یہ سب جو اکڑ کا سامان ہے، غرور اور تکبر کا سامان ہے، یہ کچھ بھی نہیں تھا، مذکورہ، میں نے تجھے قابل ذکر بنا دیا کہ لوگ اشارہ کرنے لگے کہ یہ ہے وہ، یہ ہے وہ۔ فرمایا نبتلیہ، ہم نے تمہیں اس لیے بنایا تاکہ تمہیں پرکھے، تمہیں آزمائش کرے۔ خداوند متعال نے کیوں ہمیں بنایا؟ اس لیے نہیں کہ ہم آئے کھائیں پیے اور دنیا میں چل کے چلے جائیں، فرمایا نہیں، میں تمہیں آزمائش کرنا چاہتا ہوں۔ جب امیر المومنین کو حکومت ملی تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لَتُبَلُّنَّ بَلْبَلَةً وَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً، دیکھو میں تمہیں آزماؤں گا، میں آیا ہوں تمہارا امیر بن کے، لیکن ایسا نہ سمجھو کہ جو ایمان کا دعویٰ کرے گا میں قبول کرتا رہوں گا۔ فرمایا نہیں، میرے پاس ایک فلٹر ہے، ٹیسٹر لے کے آیا ہوں۔ آج دیکھیے دودھ آپ کے لاہور شہر میں کتنی دودھ کی گاڑیاں گرائی جاتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دعویٰ کرنے والے بہت زیادہ ہے، جی ہمارا دودھ ہے، لیکن جب چیک کرتے ہیں تو سارے کا سارا پانی ہوتا ہے اور دودھ 1% بھی نہیں ہوتا، اس میں سرف بھی ڈلا ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب دودھ موجود ہی نہیں ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ ٹیسٹر سے، ٹیسٹر ہو اس سے پتہ چلے کہ انسان جو ہے وہ اس کا کس قدر وہ خالص ہے۔ تو پروردگار دو عالم نے اسلام کے اندر ایک ٹیسٹر رکھا ہے، یعنی ایک پرکھنے کا پیمانہ ہے، تاکہ پتہ چلے کہ کون خالص ہے اور بولو کون کھوٹا ہے۔ اس کا نام کربلا ہے، یعنی کربلا جو ہے وہ ایمان کے پرکھنے کا پیمانہ ہے، کہ جو انسان اپنے آپ کو کربلا پہنچا لیتا ہے سمجھ جائے کہ اس کا ایمان خالص ہے، اور جو کربلا نہیں پہنچا سکتا بولو اس کا ایمان کیا ہے؟ اس کا ایمان بالکل وہ اس میں خالص کچھ ہے نہیں پائی جاتی۔ اور کربلا پہنچانے سے مراد یہ نہیں ہے، یہ لبیک کہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ آواز کو بلند کریں، اگرچہ آواز کو بلند کرنا انسان کے دل میں فیصلہ کرنے سے مدد دیتا ہے۔ جب انسان اپنے عشق میں آگے بڑھتا ہے تو علم اور شعور اور اس کا جو دل و دماغ ہے ساتھ میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ کربلا پہنچنے سے مراد یہ ہے، لبیک کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم سب امام حسین ابن علی کے مقصد کو سمجھے، اور وہ جو ندا دی جا رہی تھی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، اس ندا کو سمجھے اور دیکھیں مولا حسین کس کے لیے مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یعنی وہ پیغام، وہ دین ناب رسول کا جو میں لے کے آیا ہوں، کہاں تک لے کے آیا؟ کربلا کے میدان تک لے کے آیا ہوں، لیکن اب میں نہیں رہوں گا، لیکن مجھے ناصر چاہیے، یعنی کچھ احباب ایسے چاہیے جو ذمہ دار ہو، جو آگے بڑھے اور اس دین کو پوری دنیا میں پھیلا دے، اور اس ایسے احباب مجھے چاہیے۔ کوئی ہے؟ یہ مجلسیں کس لیے برپا کی جاتی ہے؟ کسی آواز کو پھیلانے کے لیے کی جاتی ہے کہ کوئی ہے جو اس دین کو سیکھے، کوئی ہے جو اس دین کو سیکھے اور آگے خدا تک اس دین کو پہنچائے۔ کوئی کسی کے پاس مال ہے جو اس دین کے اوپر خرچ کرے، کسی کے پاس کوئی جوانی ہے جو اس دین کے اوپر خرچ کرنا چاہتا ہے۔ تو لبیک کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس راہ پہ اپنی جوانیاں لٹا دو جس پہ کربلا والوں نے لٹائی ہے، اس راہ پہ اپنا مال لٹاؤ جس پہ کربلا بولو والوں نے لٹایا ہے، اور اگر بوڑھے ہو تو اس حبیب ابن مظاہر کے ذرا اپنے بڑھاپے کو بھی اسی راہ پہ خرچ کر دو جس راہ پہ کربلا والوں نے کیا ہے۔ آؤ اسی لبیک حسینی کا سب آواز دے اور کہے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ لبیک انسان کو بہت آگے تک لے جاتی ہے۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم معرفت کو حاصل کریں، علم و شعور کی دنیا میں آگے بڑھیں اور پہچانیں کہ کربلا کا مقصد کیا ہے۔ مومنین کرام، یہ کربلا کہ قرآن مجید حاجتوں کے لیے نہیں ہے، اگرچہ انسان کی حاجتیں یہاں سے پوری ہوتی ہیں۔ خداوند متعال گلہ اور شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، آپ اس شکوے کو دور کر سکتے ہیں۔ کبھی بیٹھے بیٹھے آپ یہ فیصلہ کر کے خداوند متعال
جو فرماتا ہے وہ من امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، کتنے بندے ایسے ہیں فرمایا کہ کچھ امی ہے، یعنی کچھ کلمہ کو امی ہے، لا یعلمون الکتاب، کتاب کے متعلق ذرا بھی جانتے نہیں ہے، الا امانیہ، مگر اپنے ٹیوے ہیں۔ اگر آپ اندازہ لگائیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کیا میں وہ بندہ تو نہیں ہوں جس کی قرآن مجید میں یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، جسے کتاب کے متعلق کچھ بھی پتہ نہیں ہے؟ ہمیں سیکھنا چاہیے، لیکن افسوس، میں صد افسوس، اور حضرات دفعہ مجھے معاف کیجیے گا، ہمارے جو مدارس ہیں وہ بند ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ فکر جو بنا لی ہے کہ بغیر علم کے، یعنی یہ پر اگر نہیں بھی ہو تو ہم آگے پڑھ سکتے ہیں، آگے چل سکتے ہیں۔ جب ہمیں آپ مداریوں سے دین سیکھیں گے تو آپ کو وہ بالکل آسان چڑ دے دیں گے جنت کی۔ اور کیا علماء کرام خوب فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ جا کے دیکھو گے کہ پیسے مل گئے ہیں، اور جب آپ جا کے کرنسی کو چینج کراؤ گے تو مطلب کہ سکہ ہی کھوٹا ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ تو مومنین کرام یہ ہمیں چیز دیکھنا چاہیے، ہمیں اس میں اپنے آپ کو بدلنا ہے اور سیکھنا ہے۔ اگر ہم حاجتوں کے لیے آئیں گے تو بات بن نہیں پائے گی۔ بنی اسرائیل کی جو ایک وجہ قرآن مجید نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل قرآن کی طرف، کتاب الہی کی طرف آتے، الہی کتاب کی طرف آتے، لیکن کس لیے آتے؟ حاجتوں کے لیے آتے۔ جو ان کا ٹوٹل دین تھا وہ حاجتوں کے لیے تھا۔ خداوند متعال فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، کھانا مل رہا ہے، جنت سے آ رہا ہے، من و سلوہ، اور مفت میں آ رہا ہے، کوئی بھی کام نہیں کرنا پڑ رہا، لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جنت جانے کے لیے بھی پہلے مرنا پڑتا ہے، جنت جانے کے لیے پہلے مرنا پڑتا ہے، جو مرتا نہیں وہ جنت میں جاتا نہیں ہے۔ بس وہ من و سلوہ کھانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ کرنے پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ محنت تو کرتے نہیں تھے، کیونکہ کام محنت کس کے لیے ہے؟ یہ بیل کس لیے چلتا ہے بھائی؟ وہ مقصد ہے اس کا کوئی۔ اسی طرح بعض لوگوں نے اپنی زندگی کولو کے بیل کی طرح بنائی ہوئی ہے، اور وہ گھومتے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی منزل پہ پہنچ گئے ہیں، لیکن وہ بیل کے آگے پٹی باندھ دیتے ہیں، اور پٹی جب بن جاتی ہے تو وہ گھومتا رہتا ہے، رات کو جب اس کی پٹی کھولتے ہیں تو پتہ لگتا ہے وہ وہیں پہ ہے۔ یہ چال کھلونے اللہ نے ہمارے حوالے کر دی ہے، اور ہم ان سے کھیل کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت آگے پہنچ گئے ہیں، اور جب کلمہ شہادت ہوتا ہے تو پتہ لگا ہے کہ وہیں پہ ہے، جہاں سے چلے تھے ہم وہیں پہ ہیں، اس جگہ سے ہم آگے جا نہیں سکتے۔ اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ عطا کیا، اور وہ کھانے کے بعد ہضم تو نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہاں پہ پیپسی نہیں ہوتی تھی، سیون اپ نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس کو تم یا موسیٰ لن نصبر علیٰ طعام، جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہمیں کھانے پہ اب صبر نہیں ہوتا، فادعو لنا ربک، اپنے رب سے یہ کہہ دو، کیا کہہ دو؟ یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو، اللہ سے نہیں، یہ تو میں نے کہہ دیا کہ اپنے رب سے۔ ایک تو حد حرام تھے اور دوسرا بولو بے ادب تھے، دونوں ہی کام خراب تھے۔ تو اپنے رب سے یہ کہہ دو کہ ہمارے لیے کیا لے کے اتارے زمین پہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں دے، کیا ادرک دے دے، لہسن دے دے، پیاز دے دے، ٹماٹر دے دے، مسور کی دال دے دے۔ اگر کوئی پنجابی ہوتا تو کیا دے رہا، کیا کہتا کہ ایک لسی کا گلاس بھی دے دیتے، اوپر سے مکھن کا پیڑا بھی ہو جائے۔ تو یہی وہ تقاضا کرنے لگ گئے۔ یعنی یہاں پہ استاد مطلب صحیح جوان لگی، یہاں پہ اس آیت کے ذیل میں بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہی ہیں کہ اللہ نے موسیٰ کو بھیجا تھا ہدایت کے لیے، انہوں نے موسیٰ کو بھیجا کہاں پہ؟ سبزی منڈی۔ یہ سبزی منڈی بھیج رہے ہیں کہ موسیٰ آپ سبزی منڈی جائیں۔ حاجتیں ہمیں کہاں پہ پہنچا دیتی ہیں کہ جہاں پہ انبیاء کو لے کے جانا ہے وہاں پہ نہیں، بلکہ وہ ہمیں، یعنی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمیں چائنا کی مارکیٹ میں لے جائیں، ہماری حاجتیں پوری کر دیں۔ حاجتوں سے ہم آگے نہیں جا سکتے۔ ہم کہاں سے آگے جا سکتے ہیں مومنین کرام؟ ہم جو جا سکتے ہیں وہ ہم علم اور شعور کے ساتھ آگے جا سکتے ہیں، ہم معرفت کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ جہاں تو خداوند متعال نے کیا فرمایا؟ خداوند متعال نے فرمایا دیکھو تمہیں مل رہا ہے من و سلوہ، اور مانگ کیا رہے ہو؟ ادرک لہسن اور پیاز، یہی مانگ رہے ہو نا؟ آپ خدا نے فرمایا قال تستبدلون الذی وہ ادنی بالذی هو خیر۔ دیکھو تم سودا کس بات کا کر رہے ہو؟
دیتے کیا ہو لیتے کیا ہو؟ دے جو ہے وہ کیا رہے ہو؟ من و سلوا، اور لے کیا رہے ہو بولو؟ ادرک اور لہسن۔ خداوند نے متعال نے فرمایا کچھ بندے ایسے ہیں جو اس طرح سے کر دیتے ہیں، کیا کر دیتے ہیں کہ خیر کو دے دیتے ہیں اور بولو لہسن اور ادرک کو لے لیتے ہیں۔ دیکھنا چاہیے ہمیں، کہیں ہم نے یہ سوچا تو نہیں کیا کہ امامت کو دے دیا ہے اور جمہوریت کو لے لیا ہے۔ تو خداوند نے متعال فرماتا ہے غور تو کرو دیا کیا ہے اور وہ لیا کیا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہم رغبتوں سے آگے نہیں جا سکتے۔ ہم جو چیز ہمیں لے کے جا سکتی ہے وہ علم اور شعور ہے۔ درود پڑھیں محمد والے۔ یہ رغبتیں، یہ خوف اور یہ لالچ اور یہ لنگر، یہ تبرک، یہ تمام چیزیں کس تک ہیں؟ میدان میں لانے کے لیے، بچے کو اسکول تک بولو لے جانے کے لیے ہے۔ لیکن اگر جب وہ اسکول پہنچ گیا تو پھر وہی ٹافی اور گولی کے چکر میں رہے گا، کبھی بھی پڑھ بولو نہیں پائے گا۔ جب ہم فرش عذاب پہ آ گئے اور پھر حاجتوں میں رہے، ہم آگے بڑھ نہیں پائے۔ بے شک جو آ گیا اس کی حاجتیں یہیں پہ پوری ہوگی، اطمینان قلب بھی اس کو یہیں سے ملے گا، اس کی مشکلات بھی یہیں سے حل ہوگی، کیونکہ مشکل اٹھا کے دروازے پہ اگر مشکل حل نہیں ہوگی تو پھر کہاں پہ ہوگی؟ لیکن یہاں پہ رہ کے ہمیں مقصد کو دیکھنا ہے۔ خوف اور امید، رغبتیں اور یہ جو خوف ہے یہ ایک انسان کے لیے کہ اللہ نے بنائے ہیں، ایک ان کا مقصد ہے، لیکن یہ خدا تک انسان کو نہیں لے جاتے۔ ہمیں اس مذہب کو اپنانا ہے جو امیر المومنین کا ہے، جو اس ہدف کو اپنانا ہے جو کہ ہمارے آقا اور ہمارے مولا کا ہے۔ حضرت علی سے اگر پوچھا جائے تو آپ فرماتے ہیں عبادتیں تین طرح کی ہے۔ فرمایا ایک عبادت غلاموں والی ہے، اور فرمایا دوسری عبادت تاجروں والی ہے۔ فرمایا غلاموں کی عبادت کون سی ہے؟ فرمایا یہ جو اللہ کے خوف سے عبادت کرتے ہیں کہ اللہ جہنم میں نہ ڈال دے۔ فرمایا تلک العبادت العبید، فرمایا یہ تو غلام ہے کہ آقا جو ہے کہیں جو ہے وہ ہمارے پہ سختی نہ کرے، تو غلاموں کی عبادت ہے۔ اور پوچھا گیا کہ دوسری جو تجار کی عبادت کون سی ہے؟ فرمایا یہ جو سودا کر رہے ہیں، بار الہ میں تیرے در پہ آ گیا ہوں، مجھے جنت دے دے، تو یہ عبادت کون سی ہے؟ فرمایا دل کا عبادت التجار، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ تو کسی نے پوچھا یا علی پھر آپ کی عبادت کس طرح سے کرتے ہیں؟ کیونکہ ہماری عبادتیں تو ایسی ہے، یا ہم لالچ میں عبادت کرتے ہیں، یا بولو یہ خوف میں عبادت کرتے ہیں، یہی ہے نا، یا بار الہ جنت مل جائے یا جہنم سے بچ جائے، یہی تو عبادتیں ہیں۔ دیکھو ہمارا امام کیسے عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا میں نہ جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہوں، نہ بولو جہنم کے خوف میں عبادت کرتا ہوں۔ پوچھا یا علی آپ کیسے عبادت کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ خدا کو مخاطب کیا اور فرمایا الہی ما عبدتک خوفا من نارک، بار الہ میں تیری عبادت تیری جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، اگرچہ تیرا عذاب بڑا وسیع ہے۔ دعائے کمیل میں حضرت علی فرماتے ہیں یہ وہ عذاب ہے جس کو زمین و آسمان بھی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن فرمایا یہ عذاب وسیع ہے تو کیا ہوا؟ علی اس خوف سے عبادت نہیں کرتا۔ ولا تامن من جنت، نہ میں جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہوں، بلکہ کس لیے عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا بل وجدتک اہلا للعبادہ، بار الہ میں تجھے اہل عبادت سمجھتا ہوں، میں تیرے عشق میں سجدے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں تیری جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کر رہا، میں جہنم کے خوف میں بھی بولو عبادت نہیں کر رہا، کیونکہ یہ آپ کو جنت تک لے جائے گی۔ جنت کے لالچ میں عبادت آپ کو جنت تک لے جائے گی۔ خدا تک کیا لے جائے گا؟ وہ عشق ہے، وہ محبت ہے، وہ علم اور شعور جس کا مقصد ہمیں ہر عبادت میں بتایا گیا۔ بولو قربتاً الی الجنہ نہیں ہے، بلکہ قربتاً بولو الی اللہ ہے، یعنی اللہ کا عشق جو ہے وہ ہم نے وہاں تک جانا ہے۔ اگر ہم یہاں پہ پہنچ کے بھی حاجتوں تک پہنچے تو کچھ بھی پایا نہیں ہے، لیکن اگر یہاں پہ آ کے مجلسوں پہ آ کے ہم نے عشق خدا کو پایا تو بھائیو بے شک ہم نے بہت کچھ پا لیا، یعنی سب کچھ ہم نے جو ہے وہ پا لیا۔
کیا حکیم امت خوب فرماتے ہیں کہ باعث کمال ترک سے ملتی ہے یہاں مراد. اگر کچھ چھوڑو تو بولو کچھ ملتا ہے. باعث کمال ترک سے یہاں ملتی ہے مراد. آپ دیکھیے چل رہے ہیں نا, تو اگر ایک قدم آپ کو اللہ نے عطا کر دیا ہے, آپ نے اس زمین پہ قبضہ کر لیا ہے, آپ اس میں توجہ رکھیے گا, آپ نے قبضہ کر لیا ہے, اب آپ چاہتے ہیں اگلا قدم بھی اگلی جگہ پہ بھی آپ کو قبضہ ہو جائے, تو وہ مل جائے گا آپ کو. زکوٰۃ اسی کا نام ہے, خمس اسی کا نام ہے, راہ خدا میں خرچ کرنا بولو اسی کا نام ہے. اگر آپ نے پہلا چھوڑو گے نہیں تو آگے مل جائے گا, نہیں ملے گا نا, تو آگے نہیں بڑھ سکتے. سانس اللہ نے آپ کو دیا ہے, آپ نے کہا میں نے دینا ہی نہیں واپس, اس کو دوسرا مل جائے گا, نہیں ملے گا. بھئی یہ جس کو جو ملا جب تک وہ چھوڑتا نہیں آگے بڑھ بولو نہیں سکتا. بس اسی کا نام ہے باعث کمال ترک سے ملتی ہے یہاں مراد. دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے. دنیا میں لالچ کیسا ہے؟ برا ہے, اچھی بات نہیں ہے. جب دنیا میں لالچ برا ہے تو پھر آخرت کا لالچ بھی برا ہے. وہ تیرے مولا نے چھوڑا تو ہم کو نہ چھوڑے. اور وہ باعث کمال ترک سے یہاں ملتی ہے مراد. دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے. ہے عاشقی میں رس الگ سب سے بیٹھنا, بت خانہ بھی, حرم بھی, کلیسا بھی چھوڑ دے. عاشقوں کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے الگ بیٹھتے ہیں, وہ سب کے ساتھ بولو نہیں بیٹھتے. اب یہی وجہ ہے کہ سارے فرقے کچھ اور کر رہے ہیں, لیکن عاشقان اہل بیت سب سے الگ بیٹھے ہیں. باعث کمال ترک سے ملتی ہے یہاں مراد ہے عاشقی میں رس الگ سب سے بیٹھنا. بت خانہ بھی بولو, حرم بھی, کلیسا بھی چھوڑ دے. بت خانہ چھوڑا, سمجھ میں آگی بات. کلیسا چھوڑا, سمجھ میں آگی بات. یہ کون سی بات ہوگی کہ کعبہ بھی چھوڑ دے؟ یعنی کعبہ کب چھوڑنا ہے؟ لیکن عشق کی ایک منزل ایسی ہے مومن, یہ صرف ہمیں حسین ابن علی کی ذات سے پتہ چلتا ہے کہ عشق ایک ایسی منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پہ انسان کو کعبہ بھی چھوڑنا پڑ جاتا ہے. اور کیا کہا کہ سودا گری نہیں ہے, عبادت خدا کی ہے. اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ. جزا کی تمنا چھوڑ کے جس وقت انسان خدا کو مانگے گا تو بے شک وہ خدا تک پہنچ جائے گا. کربلا سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہاں پہ آئے تو خدا سے خدا کے عشق کو مانگے. آپ یہ دیکھیے جو کچھ چھوڑیں گے تو ملے گا. کربلا والوں نے کچھ چھوڑا, یہ دنیا سے محبت ختم کر دی, یہ دنیا کے مال سے محبت ختم کر دی. اگر ہم اس کو بھی پکڑ کے رکھیں اور خدا کا بھی عشق چاہیں تو خدا کہے گا بس یہی تیرے لیے کافی ہے جو تو نے پکڑ لیا ہے. اگر یہ سانس لے لیں اس کو بھی پکڑ لیں اور اگلا بھی مانگے تو خدا دینے والا نہیں ہے. بس جس وقت ہم نے اس کو چھوڑنا ہے, دنیا کی محبت کو چھوڑنا ہے, تو تب خدا کا عشق ہمیں ملنا ہے. اور اگر اس کو چھوڑیں گے نہیں آگے بڑھ نہیں پائیں گے, بالکل نہیں بڑھ پائیں گے. آج مومنین آپ کو ایک شہید کا جو میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. یہ شہید وہ ہے جس نے خدا کے عشق میں اور اہل بیت اطہار کے عشق میں, اگرچہ یہ اپنے قبیلے کا سربراہ ہے, اور بیٹا شور نہیں کرو بیٹا, دو چار جملے, کیونکہ یہ عشق اہل بیت خدا نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ جس سے دنیا اگر نہیں چھوٹتی ہو, کوئی مشکل پڑ جائے, جب علم اور شعور انسان کو اس منزل تک نہ لے جائے تو, اور کودنا بھی آتش نمرود میں ہو, تو پھر عشق چاہیے. عشق ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. کربلا میں ایک آتش ہے اور اس آتش پہ کودنا ہے. یہ عشق کی وادی میں جانا ہے تو کون لے جا سکتا ہے؟ علم و شعور کے علاوہ ایک عشق ہے. اور عشق انسان کو کیسے ملتا ہے؟ ادب اور احترام کے ساتھ ملتا ہے. اس میں کچھ قربانیاں ہیں, جب انسان وہ دیتا ہے انسان کا جذبہ بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ جو شہید کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں, یہ مکے سے ساتھ نہیں چلا, یہ مدینے سے بھی نہیں آیا, اور ایسا نہیں ہے کہ اسے خط لکھ کے بھی نہیں بلایا. یہ تو ایسا شہید ہے جو 9 محرم تک حسین ابن علی کے ساتھ نہیں تھا, اور جب جیسے ہی ایک مرتبہ اعلان جنگ 9 محرم کو ہوا تو حسین ابن علی اپنے خیمے میں
ٹیک لگا کے تلوار کے سہارے بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک مرتبہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی، اور کہا عباس بھیا جاؤ پوچھو کیا ماجرا ہے۔ حضرت عباس گئے اور کہا بھیا، انہوں نے کہا خاتم آیا ہے اور یہ کہ جنگ ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھیا اس سے ایک رات کی مہلت ہے۔ حضرت عباس کے لیے بڑا دشوار تھا، لیکن اپنے مولا اور آقا کے فرمان میں وہ گئے اور ایک رات کی مہلت دی۔ اب سوال یہ مہلت کیوں لی ہے؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا، فرزند زہرا جب شہادت دی ہے، اور آپ تو فرماتے ہیں کہ شہادت جو ہے وہ ہمیں ایسے عزیز ہے، آپ کی جد فرماتے ہیں جیسے ایک بچہ جو ہے وہ ماں کے دودھ سے محبت کرتا ہے، تو یہ کیوں ایک دن کی تاخیر ڈال رہے ہیں؟ فرماتے دیکھتے نہیں ہے میرا ایک سپاہی جو ہے میرے لشکر میں نہیں ہے۔ دیکھو کیا مقام پایا ہر نے کہ اگرچہ گناہ گار ہے، دیکھیں آپ دیکھیں یہ مجلس سے یہ نہیں ہے کہ میں ایک واقعہ سناؤں اور آپ اس کو رو لینا، ہم اپنے آپ کو ہر تصور کریں اور اس طرح سے تصور کریں کہ بارے الہا اگرچہ گناہ گار ہے، ہم خطا کار ہیں، لیکن تیری محفل میں ہر بن کے آئے ہیں۔ ہر جانتے ہیں اگرچہ اب گناہ گار ہے لیکن ہر جیسے نہیں ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کرنا چاہتا ہوں بارے الہا، یعنی ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں، لیکن ہر ہمیں ایک پیغام دیتا ہے، یہ ایام ہمیں پیغام دیتے ہیں کیا کہ کوئی انسان کتنا ہی گناہ گار ہو، لیکن اگر وہ توبہ کر کے یہ کربلا یہ عاشور میں پیغام دیتا ہے، اس فرش عذاب پہ آ جائے تو بے شک امام اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ مومن اکرام کو توبہ ہوتی کیسے ہے؟ ایک مرتبہ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، جو عادتیں جو دنیا ہے اس کو نکالنا پڑتا ہے، وہ آنا پڑتا ہے۔ یہ آنسو جو ہے اس کو نکالیے، جب انسان کے آ جاتے ہیں تو انسان وہ کام کر دیتا ہے جو انسان نہیں کر سکتا۔ اب یہی وجہ ہے کچھ ہی دنوں میں انسان اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جو ایک مال دینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کیسے ہے؟ آیا پھر آئے، آنے کے بعد جس وقت 10 محرم ہو گئی اور صبح کا وقت ہے، ایک مرتبہ دور سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز ہے، کہیں پہ جو ہے ڈھول کی آواز ہے، لیکن ہر ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہر کا غلام آیا، کہا آقا خیمے میں کھانا لگ گیا ہے، آپ آ جائیے۔ ہر نے توجہ نہیں کی۔ ایک مرتبہ بیٹا آیا، کہا بابا آپ خیمے میں آ جائیے۔ کہا بیٹا وہ آواز جو میں سن رہا ہوں دیکھو کیا تمہیں بھی سنائی دیتی ہے؟ بابا کدھر سے؟ اشارہ کیا خیام حسینی کی طرف۔ ان کے بیٹے نے بھی دیکھا، کانوں کو لگایا لیکن سنائی نہیں دی۔ کہا بیٹا ایسے نہیں، جس طرح سے میں سن رہا ہوں ویسے سنو۔ ایک مطلب پوری توجہ کے ساتھ یستمعون القول، جب پوری توجہ سے دیکھا، کہا بابا یہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز ہے نا۔ کہا بیٹا کیا کہتے ہو نظر آتے ہیں؟ کہا بابا یہ الاتش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، یہ ہائے پیاس کی آوازیں بلند ہیں، سنو کیا بابا۔ انہوں نے کہا بیٹا جانتے ہو یہ وہی ہے حسین، جب ہمارا لشکر گھوڑوں کے ساتھ آیا تھا تو اس آقا نے تو ہمارے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا تھا، آج اس کے بچے پیاسے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے فیصلہ کیا، جانے کے لیے فیصلہ کیا۔ اب آپ زیادہ زحمت نہیں تو فیصلہ جب کیا انہوں نے تو ایک مرتبہ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ دیکھ تو دونوں جگہوں سے جائے گا، یہاں پہ سرداری ہے تو چھوڑ کے جا رہا ہے، یہاں سے سرداری جائے گی اور ادھر سے حسین بھی قبول نہیں کریں گے، خدا کی قسم یہ معرفت ہے ان کی۔ کہا ہاں میں یہ تو چھوڑ کے جاؤں گا، میں واپس بھی نہیں آؤں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں گیا تو حسین قبول کر لیں گے۔ یعنی یہ جس یقین کے ساتھ انسان توبہ کرے کہ کتنا ہی گناہ گار ہو، کہ جب وہ اسے یقین ہو کہ اگر وہ توبہ کرے گا تو خدا اس کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ ایک مرتبہ گر چلے، جب چلنے کے بعد جب اس کی جگہ کے قریب پہنچے جہاں پہ آگے حسین ابن علی کے خیمے تھے تو وہ گھوڑے سے نیچے اتر گئے، ساتھ میں بیٹا ہے، بھائی ہے، غلام ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو اپنے رومال سے باندھا ہے، شاید آنکھوں پہ بھی پٹی ہے۔ ایک مرتبہ ہر کے بیٹے نے آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا میں دیکھ رہا ہوں حضرت قاسم آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہر نے رونا شروع کیا، کہا بارے الہا میری یہ قسمت
ایک مرتبہ پھر حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا میں دیکھ رہا ہوں علی اکبر آ رہے ہیں. ایک مرتبہ حر نے رونا شروع کیا. سنو گے ارباب اللہ. ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا کیا ہوا؟ کہا بابا میں دیکھ رہا ہوں کہ فوج کا سپہ سالار ابو الفضل عباس آ رہے ہیں. ایک مرتبہ حر آگے تو بڑھے تو بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا بابا میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب ابا عبداللہ حسین تشریف لا رہے ہیں. ایک مرتبہ پھر جو آگے بڑھے تو ایک مرتبہ اپنی معافی کے لیے ایک عجیب انداز اپنایا. کیا انداز اپنایا؟ اپنے آپ کو حسین ابن علی کے پاؤں میں گرا لیا, قدموں میں گرا لیا. تو ایک مرتبہ قدموں کا بوسہ لینا شروع کیا. کہا مولا وہ آیا ہے جس کی وجہ سے آج آپ کے بچے پیاسے ہیں. مولا وہ آیا ہے جس نے بیویوں کو رلایا تھا. مولا وہ آیا ہے جو بڑا گنہگار ہے. مولا وہ آیا تھا جس نے خیمے ہٹائے تھے. مولا وہ آیا ہے جس نے 7 عورت کو پانی بند کرایا تھا. مولا مجھے یہ بتائیے کہ روتے بھی جائیے توبہ بھی کرتے جائیے. کہا مولا مجھے یہ بتائیے کیا کچھ جیسے کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حسین بڑے قریب ہے, قریب ابن قریب ہے. اگر کوئی فرش عذاب پہ آ کے یہی جملے کہہ دے حسین توبہ قبول فرماتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ اب آئے ہو جب میرے بچے پیاسے ہیں, آپ آئے ہو کہ جب رسول زادیہ درگاہ آداب ہیں. خدا کی قسم یہ نہیں فرمایا. تو کیا کہا؟ کہا ہر تم آئے ہو آج میرے مہمان بن کے آئے ہو. کل جب دشمن بن کے آئے تھے میرے پانی پلایا تھا. یہ نہیں کہا کہ ہر اب آئے ہو. فرمایا ہر اب آئے ہو جب دشمن بن کے آئے تھے تو میں نے پانی پلایا تھا. اب مہمان بن کے آئے ہو تو حسین کیسے پلائے؟ کہا مولا یہ بتائیے میری توبہ قبول ہو گئی؟ فرمایا آنکھیں تو اٹھاؤ, آپ اٹھو تو صحیح. کہا نہیں مولا یہ بتائیے میری توبہ قبول ہو گئی. فرمایا اور تیری ماں نے کتنا اچھا تیرا نام رکھا ہے. جانتے یہ کیوں کہا؟ جس وقت جناب حر نے امام حسین کے گھوڑے کی لگام کو تھاما تھا ایک مرتبہ کہا آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے. جانتے امام حسین نے کیا فرمایا سکولت امک, حر تیری ماں تیرے غم پہ روئے. ایک مرتبہ حر نے یہ جملے جب دہرانے لگا تو ایک مرتبہ بدن کانپ گیا. کہا میں بھی اپنا زہرا میں بھی یہ جملے کہہ دیتا لیکن میری ماں اور ہے, آپ کی ماں اور ہے. میں کہوں گا حر ای کاش آپ مدینے میں ہوتے, جب نبی زادی کے دروازے پہ آگ و لکڑی لے کے آتے تو شاید آپ روک پاتے. آپ کہا میری ماں اور ہے, آپ کی ماں اور ہے. مولا یہ جملے میں نہیں کہہ سکتا. آپ نے فرمایا حر سر کو اٹھاؤ. ایک مرتبہ سر اٹھایا. فرمایا انتا حر فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی ہو رہے, تیری ماں نے بڑا اچھا تیرا نام رکھا ہے, تو آخرت میں بھی ہو رہے. ایک مرتبہ حر نے کہا کہ یہ جملے میرے پڑھے نہیں ہیں لیکن میرے سنے عرض کرنا چاہتا ہوں. کہا مولا جب میں آیا تھا میرے گھوڑے کی لگام کو تھاما تھا تو بی بی زینب کے رونے کی آواز آئی تھی. مولا آپ نے معاف کر دیا, مجھے نہیں پتا کہ نبی زادی نے معاف کیا یا نہیں کیا. ایک مرتبہ حر چلے, اجازت ملی, خیمے میں گئے. سیدزادیوں کے خیمے میں جانے کے بعد کہا کہ اے نبی زادیوں آج وہ غلام آیا ہے جس نے آپ کو کبھی رلایا تھا لیکن آج توبہ کرنے کے لیے آیا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ایک مرتبہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ایک مرتبہ جناب فضا آئی اور آ کے حر کو سلام بھجوایا کہ جناب زینب کہتی ہے بھیا اور ہمارا سلام ہو. ایک مرتبہ حر نے ابابا اتارا اور مدینے کی طرف کیا, رک کیا. کہا یا رسول اللہ آج نبی زادیوں پہ یہ وقت آ گیا کہ کچھ غلاموں کو سلام کر دی. ارباب اللہ حر نے اجازت لی, انہوں نے اجازت لی اور اپنے بیٹے کو بھیجا. بس بیٹے گیا علی ابن حر بڑی بہادری کے ساتھ حر کے بیٹے نے جا کے جنگ کی ہے. اور جب جنگ کرتے کرتے ایک بڑا بہادر تھا لیکن ایک انسان کتنا لڑ سکتا تھا. ایک مرتبہ جب گرا تو اپنے باپ کو آواز دی, ختم ہوگی مجلس صاحب سنو. ایک مرتبہ اپنے باپ کو آواز دی, کہا بابا حر میری مدد کو آئیے.
بوڑھا باپ جوان بیٹے کی مدد پہ کتنی تیزی سے جا سکتا تھا، وہ گیا، لیکن جیسے ہی میت میں پہنچا کیا دیکھا ابا عبداللہ حسین ان کے بیٹے کے لاش پہ بیٹھے ہیں، اور ایک مرتبہ ان کے بیٹے کو اپنے زانوں پہ رکھا، انہوں نے کہا مولا ہم غلاموں پہ اتنا کرم، ہم غلاموں پہ اتنا کرم، ایک مرتبہ ان کے بیٹے کی روح پرواز کی، لاش اٹھانا تھی، پھر آگے بڑھے، کہا نہیں ہو تم نہیں اٹھاؤ گے، کہا نہیں بولا مجھے اٹھانے دیجئے، چاہ تو کیا فرمایا پھر بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش کو نہیں اٹھا سکتا، میں کہوں گا مولا یہ وہی حسین ہے جو کبھی علی اصغر کی لاش اٹھا رہا ہے، یہ وہی حسین ہے جو کبھی علی اصغر کی لاش اٹھاتا ہے، کبھی علی اکبر کی لاش اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے بری ہاشم کے بچوں آؤ میری مدد کرو، بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں ہوتا، سیعلم الذین ظلموا ایام المنقلبون ینقلبون۔